سے اڑا سکو تو کون تھا تمہاری خدمت کرنے والا؟ کون تھا تمہارے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے تمہارے سراہنے بیٹھنے والا؟ کون تھی خود بھوکا رہ کر تمہیں غذا دینے والی؟ آج بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ یہ اسلام کی کہانی ہے جو ہمارے گھروں میں اسمال اسکیل پہ دہرائی جا رہی۔ جب اسلام محتاج تھا، جب اسلام کو نہ کوئی پروٹیکشن دینے والا تھا، نہ اسلام کی کوئی مدد کرنے والا تھا، تو ایک طرف سے ابو طالب آ رہے ہیں، ایک طرف سے خدیجہ طاہرہ آ رہی ہیں، اس وقت جا کے پوچھو اسلام کو کس نے بچایا؟ آج طاقتور ہو گیا اسلام، آج جوان ہو گیا اسلام، آج ایران پہ بادشاہت ہونے لگی، آج مصر پہ بادشاہت ہونے لگی، تو اولاد ابو طالب کو اس طرح سے اسلام سے نکال پھینکا گیا کہ جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی اور یہ خبر پھیلی تھی اسلامی دنیا، تو شام کے رہنے والوں نے حیرت کے ساتھ یہ خبر سنی اور ایک جملہ کہا، یہ خبر غلط، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے جناب ام البنین کا ایک جملہ ہے جناب عباس کے، بیٹا مجھے تیری موت کی خبر پہ یقین ہی نہیں آتا۔ وہ اس لیے کہ عباس کی بہادری کو جانتی۔ ممکن ہے کہ آج مسائل میں یہی روایت آ گئی، مگر شام والوں نے یہ نہیں کہا، شام والوں نے کہا کہ خبر تو ٹھیک ہے، بھئی ایک امکان تھا کیسے خبر جھوٹی، علی جیسے بہادر کے سر پہ کون تلوار مار سکتا؟ یہ وجہ نہیں بتائی، کیا بتائی؟ خبر میں ہے کہ علی مسجد میں مارے گئے۔ علی کا مسجد سے تعلق کیا ہے؟ علی مسجد میں گئے کیوں؟ کائنات میں ایک مسجد نہ ہوتی۔ حضرت عباس کا خطبہ جو میں نے لاسٹ تقریر میں پڑھا تھا، کعبہ نہ ہوتا اگر علی اس کے اندر قدم نہ رکھتے، اور یہ مسلمان پوچھ رہا ہے علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ وہی غلطی جو سارا عالم اسلام کر رہا ہے۔ آج اسلام طاقتور، آج اسلام بڑا، آج اسلام پھیل گیا، تو نہ علی چاہیے ان کو، نہ خدیجہ چاہیے، نہ ابو طالب چاہیے۔ لیکن مجلسوں میں یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں آئیے، آج آپ جوان ہیں، آج آپ طاقتور ہیں، آج آپ صحت مند ہیں، اس سے باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، ہماری پرسنل لائف میں وہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں؟ جیسا ہمارا دل چاہے ویسے ہمیں زندگی گزارنا۔ ہر خرابی اور گناہ اللہ برداشت کرے گا، احسان فراموشی برداشت نہیں کرے گا۔ رشتہ دار کا، پڑوسی کا، آپ یہاں تشریف لائے، کسی نہ کسی کا کنٹریبیوشن ہوگا اس کے اندر، اساتذہ کا، علماء کا، مراجع کا، کہ سب اسی ایک اصول کے تحت آتے ہیں۔ اور قرآن یہی کمپلین کر رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا، نافرمان نہیں کہا، ناشکرا، کھاتا وہاں سے لے کر ہے اور اسی میں غر رہا تھا۔ ہر داڑھی شیو کرنے والا خدا کو یہ پیغام دے رہا کہ پروردگارا، میں جو کچھ جو اپنی طاقت سے ہوں میرے اوپر تیرا کوئی احسان نہیں۔ ہر بے حجاب گھومنے والی عورت، دیکھیں پہلے یہ چیز سمجھانا مشکل ہوتی، کیسے یہ بات پہنچائی جائے۔ اب ایک لفظ انگریزی میں ایسا آ گیا، باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے بہت طاقتور ہے، ہمارے پاس بڑا ہنر ہے، ہم بہت پیسہ کما رہے ہیں، ہم انڈیا اور پاکستان کے دیہاتوں کو چھوڑ کے آسٹریلیا میں آ گئے ہیں، اور یہاں تو پھر بھی ذرا سا آپ کم آئے۔ امریکہ جائیے، وہاں والوں کے دماغ اور اچھے الہی پر۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا مومن اپنے آپ کو مجھ سے کم نہیں سمجھتا، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں آئے گا۔ آج کا اصل ٹاپک یہ، لیکن پہلے بات پوری ہو جائے۔ اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا تو پھر یہاں پہ پہنچتا کہ 15 شعبان کا ایک خصوصی حق بنتا، جو خالی ایک رات کا نہیں ہے، سال کے 365 ڈیز کا، 24 آورز 7 ڈیز۔ آپ زندہ ہیں تو کس کی وجہ سے آپ کو یہ سانس مل رہی؟ اور اگر آپ کے گھر میں روزی آ رہی ہے تو کس کی وجہ سے آپ کے گھر میں یہ روزی آ رہی ہے؟ حتیٰ جو جابلیس بھی ہیں وہ کہیں گے سینٹرل لنک کی وجہ سے نہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی، ذہن میں رکھیے گا، احسان، پرندے کا احسان بھی بھلا دو تو اتنا بڑا عبادت گزار جہنمی ہے۔ اور حدیثوں میں، ایک حدیث میں، اتنی حدیثوں میں آیا، یاد رکھو وَبِيُمْنِهِ، وہ تمہارے زمانے کا امام ہے جس کے وجود کی برکت سے رُزِقَ الْوَرَىٰ، تمام مخلوقات عالم کو روزی ملتی ہے۔ سمندر کی مچھلی سے لے کے 12 امام شیعہ کے دسترخوان
انسان تک جو آتا ہے وہ وجود امام کی وجہ سے آتا ہے، وَبِيُمْنِهِ ان کی برکتوں سے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ اور اس کی وجہ سے چونکہ وہ زندہ ہے، زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے، اگر وہ نہ رہے امام زمانہ اسی کا نام قیامت ہے۔ تو جو آپ سانس لیتے ہیں، جو آپ سانس لیتے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے آگے روزی رکھتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلوانے کا شوق، اچھی اچھی جگہوں پہ لے جانے کا شوق، یہ سب اس کے وجود کی برکتیں ہیں۔ تو ایک پرندے کا شکریہ ادا نہ کرنے والا جہنمی ہے، تو امام زمانہ کا شکر ادا نہ کرنے والا حق ہے امام کا، اور بہت بڑا حق ہے۔ سال کے 365 دن بھی انسان امام کو یاد کرے تو کم ہے، اور کہاں یہ کہ یہ 10-12 دن بھی لوگوں کو ذرا سے زحمت لگتے، 15 شعبان سے پہلی رمضان کے بیچ کی جو تقاریر ہوں، جہاں میں پڑھوں گا میرا موضوع صرف زمانے کا امام ہوتا، اور پہلی رمضان سے تو پھر اسلام آپ کو زبردستی باندھ کے امام زمانہ کا ذکر کراتا، کیونکہ پوری دنیا میں آج کل ایک رواج کہ پہلی رمضان سے 30 رمضان دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے، جیسے پوری حدیث قصہ پنجتن کے گرد گھوم رہی ہے، اسی طرح پوری دعا افتتاح امام زمانہ کا تذکرہ، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، صرف امام زمانہ کا ذکر ہے۔ عربی نہیں آتی، اردو ترجمہ پڑھنے یا اس کی ایک سمری سننے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھے، طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ تو اسلام خود آپ کو پہلی رمضان سے یاد دلائے گا، لیکن 15 سے 30 کا احسان مانیے اس محسن حقیقی کا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر سلامت، سانس باقی ہے، روزی مل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا خالی ہمیں نہیں، وہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، تو کائنات کے کسی کافر کو بھی روزی ملے تو امام زمانہ کی برکت، مگر پھر ہماری ذمہ داری کیا؟ تو کافر کو بھی ملتی، ہماری سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں۔ میری عادت آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلے یاد دلا دیتا ہوں، تاکہ اتنی دیر کسی کو سونا ہے سو لے۔ خواتین جو باتیں کر رہی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہوں گی، وہ مزید کچھ دیر اور باتیں کریں۔ بعض لوگ ہر چیز ریپیٹ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی کوئی بات نہیں دوہرائی، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میری تقریر میں اب کوئی نئی بات نہیں، ایک ٹکڑا اس مجلس کا، ایک ٹکڑا اس مجلس کا، ایک ٹکڑا اس مجلس کا۔ مجھ سے کمپلین کیجئے گا نہیں، لیکن ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ خطیر خم کے خطبے میں پیغمبر جو دین لے کر آئے اس کی ایک کیریکٹرسٹک اور بتائے، ایک بات اور بتائے، اور وہ یہ، اب مجمع کو وٹنس بنایا، مجمع سے پوچھا گواہی دو گا کہ نہیں، ڈو یو بیئر وٹنس، کہ میں نے تمہیں ہر وہ کام بتا دیا جو اللہ سے قریب کرنے والا، اور ہر وہ کام بتا دیا جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والا۔ پوری شریعت، پورا دین پیغمبر نے پہنچایا، باقاعدہ مجمع سے کہا بتاؤ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ سارے مجمع نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے ہر وہ چیز بتا دی جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی، اور ہر وہ چیز بتا دی جو اللہ سے دور کرتی۔ نماز کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی چیز، اور بے حجابی کا اور کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز پیغمبر نے بتایا۔ یہ خطیر کے خطبے خالی خود نہیں کہا،